یہ کہانی ہے نجمہ کی۔ نجمہ کا جہاں پہ رشتہ طے ہوا تھا، انہوں نے گاڑی کی ڈیمانڈ کر دی جہیز میں۔ نجمہ کا باپ کہتا ہے ہم گاڑی تو نہیں دے سکتے، موٹر سائیکل دے دیں گے۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ قیامت تو تب ٹوٹتی ہے جب شادی سے 2 دن پہلے نجمہ کا دلہا گھر سے بھاگ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں لڑکیوں کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا ہے، جس مرضی کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں۔ نجمہ کا جو باپ ہے غریب آدمی تھا، محنت کر کے اپنی بیٹی کو پال پوس کے پڑھا کے جوان کیا۔ رشتے کی باری آئی تو ہر کوئی جہیز کی لالچ میں بڑے بڑے ڈیمانڈ کرتا۔ آخر ایک جگہ رشتہ طے ہوتا ہے، ان کی ڈیمانڈ تھوڑی کم تھی، اور جب رشتہ طے ہو گیا ان کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو گئی۔ نجمہ کا باپ کیسے بھی کر کے رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، ڈیمانڈ پوری کرتا گیا۔ حد تو تب ہوئی جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جہیز میں گاڑی چاہیے۔ اب مہمان گھر پہ آ چکے تھے، وہ سب کہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ ان میں سے کچھ معزز لوگ جاتے ہیں، نجمہ کے ماں باپ سے ملتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ نجمہ کا باپ ایک غریب آدمی ہے، وہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا موٹر سائیکل دے دیں گے۔ اس پہ بات نہ رفع دفع ہو گئی، اور دوبارہ گھر میں شہنائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ڈھول کی بجتی، شاپنگ ہوتی، مہمانوں کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا۔ اور شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے نجمہ کے باپ کو فون آتا ہے۔ فون سنتے ہی نجمہ کا باپ زمین پہ دھڑم دے گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسے پانی پلاتے ہیں، پانی کے چھٹے مارتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا، فون پہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ وہ کہ ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے نجمہ کا ہونے والا جو دلہا تھا گھر سے بھاگ گیا۔ وہ بتاتے ہیں کسی اور سے پیار کرتا تھا، وہاں پہ زبردستی شادی کر رہے تھے، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اب سب لوگ پریشان کہ 2 دن بعد شادی ہے، غریب کے پاس صرف عزت ہوتی ہے، اور اگر شادی نہ ہوئی تو عزت بھی جاتی رہے گی۔ اب سب لوگ پھر سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ رشتہ ڈھونڈے۔ نجمہ کی مامی کہتی ہے کہ میرے جاننے والے ایک رشتے میں ہیں، وہ تو بات کرتی ہوں۔ ان سے بات کی، وہ مان گئے، انہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ لو جی 2 دن بعد نجمہ کی بارات آتی ہے۔ اس انجان بندے کے بارے میں کوئی چھان بین بھی نہیں کرتا، وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ نجمہ دلہن بن کے وہاں پہ آ گئی۔ 2-3 دن سکون سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے نجمہ پہ ہاتھ اٹھانا، مارنا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی نشہ کر کے آتا، نجمہ کے ساتھ مار پیٹ کرتا۔ وہ نشئی تھا۔ اب نجمہ سوچتی ہے کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ صبر کر لیتی ہے، اپنے ماں باپ کو گھر میں کچھ نہیں بتاتی، اور وہاں مار کھاتی رہتی ہے۔ اس کے شوہر کا جب دل کرتا نجمہ کو مارتا۔ نجمہ اپنی ساس سے کہتی کہ آپ کا بیٹا مجھے مارتا ہے، آپ بیٹھی دیکھتی رہتی ہیں، اسے منع بھی نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے اگر تو اتنی اچھی ہوتی نا تو تمہارا پہلا شوہر چھوڑ کے بھاگتا نا، تجھ میں لازمی کوئی نقص ہوگا۔ نجمہ روتی اپنی قسمت پہ اور مار کھاتی رہتی۔ وقت گزرتا ہے، نجمہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید کوئی بچہ بچی ہوگا تو ترس کھا کے مجھ کو چھوڑ دے گا، پر وہ ترس نہیں کھاتا۔ وہ جب پیدا کرتی ہے، بیٹی کو جنم دیتی ہے، وہ اس کو اور مارتا ہے۔ انہیں گھر میں بیٹی کو پیدا کیا ہے، تو ہے ہی منوس۔ نجمہ بیچاری مار کھاتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ نجمہ کا بھائی جو پڑھ رہا تھا، اسے نوکری مل جاتی ہے۔ وہ بہن کے پاس آتا ہے، بہن کے گھر جاتا ہے مٹھائی لے کے، خوش تھا، مبارکباد دوں گا بہن کو، مجھ کو نوکری مل گئی ہے۔ اسے اپنی بہن سے بہت پیار تھا۔ جب بہن کے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بہنوئی اس کی بہن کو بری طرح مار پیٹ کر رہا ہے، اور اس کی پوتی ہے، اس کی وہ کیا نام ہے، بھانجی ہے، وہ زمین پہ رو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھ کے بہنوئی کا ہاتھ روکتا ہے، اور وہ جب ہاتھ روکتا ہے بہنوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ نجمہ کی ساس سے کہتا ہے کہ آپ تو عورت ہیں، آپ کے سامنے ایک عورت کو اتنی بری طرح جانوروں کی طرح مارا جا رہا ہے، آپ مزے سے بیٹھی دیکھ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنی بہن سے اتنا پیار ہے نا تو لے اپنے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں لے جاؤں گا۔ اپنی بہن سے کہتا ہے چل۔ ساس کہتی ہے لے جا اپنی منحوس کو بھی، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جا۔ نجمہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیتی ہے، بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ نجمہ بڑا شکر ادا کرتی ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی تو ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ نجمہ کا بھائی گھر جب لے کے آتا ہے
تو نجمہ کا باپ دیکھتا ہے کہ نجمہ کی جگہ جگہ زخم ہو رہا ہے، سر سے خون نکل رہا ہے، ناک سے، ہونٹوں سے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، گھر کے بڑے کے فیصلوں میں دخل اندازی کرتے ہو، تم جن پاؤں قدموں پہ لے کے آئے ہو نا بہن کو، انہی قدموں پہ چھوڑ کے آؤ۔ وہ کہتا ہے بہن واپس نہیں جائے گی، وہ آ کے معافی مانگے گی بہن سے تب جائے گی، ورنہ نہیں جائے گی۔ ماں باپ بھی ہار مان جاتے ہیں کیونکہ بیٹا اب کمانے لگا تھا۔ بھائی کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو پالوں گا، پڑھاؤں گا، تاکہ یہ کسی کے بوجھ نہ بن سکے۔ بہن سے کہتا ہے کل سے تم تیاری کرو بی ایڈ کی، تم نے بی ایڈ کرنا ہے۔ بہن بڑی خوش ہوتی ہے، سکون سے اپنے ماں باپ گھر میں رہتی ہے اور آگے تیاری کرتی ہے بی ایڈ کی۔ بی ایڈ کرنے کے بعد وہ کوشش کرتا ہے اور بہن کو نوکری مل جاتی ہے۔ ایک علاقے میں اسکول تھا جو سمجھو کہ بند ہی تھا، بچوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، ٹیچر وہاں پہ کاغذوں میں تھے، اسکول آتے نہیں تھے، پرنسپل تھی بوڑھی تھی، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں تھی کہ پڑھا سکے۔ جب نجمہ وہاں پہ جاتی ہے تو پورے گاؤں کے چکر لگاتی ہے، سب سے کہتی ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجو۔ آہستہ آہستہ کر کے بچوں کی تعداد بڑھتی ہے اور بچے گاؤں کے اسکول میں آتے ہیں، نجمہ ان کو پڑھاتی ہے، پڑھائی میں لالچ دیتی ہے، جو اچھا پڑھتا ہے اس کو انعام بھی دیتی۔ ایسے کرتے کرتے نجمہ کی گاؤں میں بڑی تعریف ہوتی ہے کہ ٹیچر بہت اچھی ہے، نجمہ ٹیچر بہت اچھی ہے۔ پرنسپل بھی نجمہ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی ہے کہ کتنی پیاری لڑکی ہے اور کتنی خوبصورت اور کتنی سمجھدار ہے، کیسا آدمی ہے جس کو مارتا تھا طلاق دی ہے۔ اس کو پورا معلوم پڑ گیا نجمہ کے بارے میں۔ کچھ دن ہو گیا پرنسپل اسکول نہ آئی، نجمہ کو جب معلوم پڑا کہ پرنسپل بیمار ہے، نجمہ پرنسپل سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے۔ جب گھر جاتی ہے تو گھر کی حالت بڑی خراب تھی، سامان سارا بکھرا ہوا تھا اور گھر میں کھانا بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ جا کے پرنسپل کا حال پوچھا تو کہتی ہے بس بخار نے جکڑ لیا ہے۔ تو کہتی ہے چلو میں اپنی کھانا بناتی ہوں۔ وہ اس گھر میں کھانا بناتی ہے، گھر کی ترتیب کرتی ہے، کھانے کی خوشبو سونگھ کے اس کا جو بیٹا بھی آ گیا کہ آج گھر میں اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ نجمہ کہتی ہے آپ کا پوتا بھی گھر میں ہے، آپ کا بیٹا بھی ہے، تو آپ کی بہو کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے نجمہ بیٹا کیا بتائیں، جب میرا بیٹا نے پیار کی محبت سے شادی کی، لو میرج کی، اور بڑی اچھی جوڑی تھی، شاید نظر لگ گئی۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بارے میں جب سنا تو بڑی خوشی تھی، پر ڈاکٹر نے بتایا کہ کیس ذرا نا خطرناک ہے، اور وہی ہوا۔ بچے کی پیدائش کے وقت ماں بھی اور بچہ بھی دونوں فوت ہو گئے۔ بہت کہا میں نے بیٹے سے، تو کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، اپنے بچے پہ ستیلی مان لا سکتا۔ نجمہ نے وہاں پہ خدمت کی اپنی ٹیچر پرنسپل کی، اور گاہے بگاہے چکر لگاتی رہی۔ پرنسپل کو نجمہ بہت اچھی لگتی۔ جب پرنسپل اسکول آتی ہے، نجمہ کو پاس بٹھاتی ہے، اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری بہو بن جا، تجھے بھی آسرے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی، اور مجھے تم سے اچھی بہو نہیں ملے گی، میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گی۔ اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے، نجمہ مان جاتی ہے، تو کہتی ہے ٹھیک ہے۔ نجمہ اپنے بھائی سے مشورہ کرتی ہے، بھائی کہتا ہے اچھی بات ہے آپ شادی کر لیں۔ نجمہ کی جو پرنسپل ہے وہ کہتی ہے ہم شادی کریں گے اپنے گاؤں جا کے۔ وہ پوچھتی ہے وہ گاؤں کون سا ہے؟ جب گاؤں کا نام بتاتی ہے تو نجمہ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں نجمہ کا پہلا رشتہ آیا تھا۔ نجمہ سوچتی ہے کہ اسی گاؤں میں دوبارہ بہو بن کے جاؤں گی جہاں سے دھتکار دیا گیا تھا۔ نجمہ ہاں تو کر دیتی ہے پر ڈرتی رہتی ہے۔ جب پرنسپل وہاں پہنچتی ہے، پرنسپل کو سارا گاؤں والے نا بڑی استانی کہتے ہیں، بڑی استانی، اور کہتے ہیں بڑی استانی نے بیٹے کی شادی کی ہے، اس کی بہو بڑی پیاری بڑی خوبصورت ہے۔ گاؤں میں یہ رواج ہے کہ پورا پورا گاؤں دیکھنے آتا ہے، سب جاتے ہیں بڑی استانی کی بہو کو دیکھنے کے لیے۔ اور وہاں پہ ایک عورت آتی ہے جو اس کو دیکھتی ہے نا، پیار دیتی ہے، اسے شک سا لگتا ہے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ اس کا جو گھونگھٹ کیا ہوتا ہے لڑکی نے اس کے اوپر کرتی ہے، غور سے دیکھتی ہے تو پہچان جاتی ہے۔ نجمہ بھی دیکھتی ہے کہ بڑھیا مجھ کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اتنے میں بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ جوڑتی ہے، کہتی ہے بیٹا مجھ کو معاف کر دو۔ نجمہ کہتی ہے آپ ہے کون ہے، میں تو پہچانا نہیں آپ کو، کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے میں تیری گناہ گار ہوں۔ وہ کہتا ہوا کیا ہے، آپ کون ہیں؟
وہ کہتا ہے کہ نا میں وہ ہوں جہاں پہ تمہارا پہلے رشتہ طے ہوا تھا اس لڑکے کی ماں ہوں۔ نجمہ کہتی ہے جو اللہ کو منظور تھا۔ کہتی ہے نہیں، اصل میں ہم لالچ میں آ گئے تھے۔ جب ہم نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی تو تم لوگوں نے موٹر سائیکل کا ذکر کیا کہ موٹر سائیکل دے دیں گے۔ ہمیں ایک اور رشتہ آ گیا تھا جو گاڑی بھی دے رہے تھے، لڑکی سرکاری نوکر بھی تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ہم نے لالچ میں آ کے بہانہ بنا دیا کہ ہمارا لڑکا گھر سے بھاگ گیا، اور کچھ دن بعد ہم نے اپنے بیٹے کی شادی وہاں پہ کر دی۔ اس نے تو آ کے گھر کو برباد کر دیا۔ پڑھی لکھی تھی، امیر تھی، گاڑی تو لے کے آئی، پر اس نے کوئی کام نہ کر کے دیا، اور فون پہ لگی رہتی گھر پہ، اور اس کا کوئی اور عاشق بھی تھا۔ اس کو جب شوہر نے اس کے عاشق ساتھ پکڑا، اسے سمجھایا، وہ سمجھتی نہ۔ کہتی میرے بیٹے میں اور بہو میں اکثر جھگڑا رہتا، جھگڑے سے اتنے بڑھتے کہ پورے گاؤں میں سب تھو تھو کرتے کہ جو اس کی بیوی ہے اس کا یار گھر میں آ کے مل کے جاتا ہے۔ اسی بات پہ غصے میں آ کے میرے بیٹے نے سپرے کرنے والی دوائی پی لی اور وہ خودکشی کر کے مر گیا، اور آہستہ آہستہ ہمارا سارا گھر اجڑ گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے تمہاری بددعا لگی ہے، اس لیے کہہ رہی مجھ کو معاف کر دو۔ نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے آپ کو معاف کیا، آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑی ہیں، میرے ماں کے برابر کی عمر کی ہے، ایسے ہاتھ مت جوڑیں۔ وہ کہتی ہے بیٹا میرے گھر آنا، مجھے بہت اچھا لگے گا، میں سمجھوں گی میری بہو گھر پہ آئی ہے۔ وہ کہتی ہے میں لازمی آؤں گی۔ شام کو اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ ایسے ایسے میرا اس گاؤں میں رشتہ طے ہوا تھا، اور جہاں پہ رشتہ طے ہوا تھا انہیں جھوٹ بولا تھا، اور اس کے جو لڑکا تھا اس نے دوائی پی لی تھی تو ماں اس کی رو رو کہہ رہی تھی میرے گھر آنا۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کل چلیں گے۔ اگلے دن گھر جاتے ہیں تو گھر اجڑا ہوا تھا، چھت پہ بھی گھاس اگی ہوئی تھی، برا حال تھا گھر کا، اجڑ گیا تھا، صرف بڑھیا کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا، پورا گھر برباد ہو گیا تھا۔ بڑھیا بڑی خوش ہوتی ہے، جیسے اپنی بہو کا استقبال کرتی ہے، دروازے میں تیل ڈال کے، اس کا ربن کاٹ کے، اس کے اوپر چاول پھینک کے ایسے استقبال کرتی ہے، پھول پتیاں پھینکتی ہے، محلے والے آتے ہیں، بڑی خوشیاں کرتے ہیں، وہ اس کو شگن دیتی ہے، وہ وہاں بیٹھتی ہے، اور پھر اس کی عادت بن گئی نجمہ کی، جب بھی اس کا دل کرتا ہے گاہے بگاہے آنکھیں وہاں ملتی اس بڑھیا سے بیٹھتی۔ آخر بڑھیا جو تھی، ایک دن آیا بڑھیا بہت بیمار ہوئی، نجمہ کو بلایا، جو اس کی تھوڑی بہت زمین زیادہ بچ گئی تھی، جو گھر تھا وہ نجمہ کے نام پہ کر دیا، اور 2-3 دن بعد وہ بڑھیا فوت ہو گئی۔ یہ کہانی ہے بڑی عجیب و غریب۔ ہمارے گاؤں دیہات میں عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن اب کافی حالات بدل چکے ہیں، لیکن گاؤں دیہات والے لوگ ابھی بھی نہیں بدلے۔ آپ کو یہ کہانی کو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتانا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔